بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154، 55، 56، 57 یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں، اور آج انشاءاللہ انہی کی تفسیر، انہی آیات کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے والا، عمل کرنے والا اور عمل کی دعوت دینے والا بنائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد میں شہید کیے گئے
ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن کیسے زندہ ہیں ان کا شعور، ان کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں شہداء فی سبیل اللہ، عام شہید نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیے جاتے ہیں، جو شہید حقیقی ہیں، حکمی نہیں، ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہاں 3 چیزیں بیان کی ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو کہ مردہ ہیں وہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے میدان جنگ میں، ان کو مردہ مت کہو۔ پہلی چیز تو ہے کہ مردہ کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مردہ ہمیں کہنے سے منع کیا گیا، حالانکہ مر تو چکے ہیں، سارے احکام ان کے ساتھ میت کے کیے گئے ہیں، صرف ہمیں کہنے سے منع، وہ سمجھنا ہے کہ آخر کیوں منع کیا گیا، ان کو مردہ مت کہو، جبکہ سارے کام ان کے مردوں کے میت والے جو ہیں وہی کیا جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1، انہیں کفنایا جاتا ہے اور دفنایا جاتا ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو زندوں کو قبر میں نہیں دفنایا جاتا، کسی بھی زندے کو جو جس معنی میں ہم زندہ سمجھتے ہیں، کبھی زندے کو دفنایا نہیں جاتا۔ 100% یقین ہوتا ہے کہ انسان مر گیا ہے، تبھی اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ دفنانا، تجہیز، تکفین، جنازہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی یہ مر چکا ہے، میت ہے۔ نمبر 2، وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کہ شہید ہوا، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ زندے کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مردے کی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مردے کے حکم میں ہے۔ نمبر 3، آپ دیکھیں گے بہت بڑی چیز کہ اس کی عورت کو پر عدت ہوتی ہے، اس کی عورت عدت گزارتی ہے۔ اگر 4 مہینے 10 دن تک اس کو عدت گزارنا ہے، اب آپ بتائیے اس کی عدت گزاری جاتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ عدت کیوں گزاری جاتی ہے؟ اس کی عدت جب گزاری جا رہی ہے تو عدت تو اسی وقت گزاری جاتی ہے جب کہ اس کا شوہر مر چکا ہو۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 4، اس کی بیوی عدت کے بعد کسی سے بھی شادی کرنا چاہے تو شادی کر لیتی، شادی اس کے لیے حلال ہے۔ اگر وہ زندہ ہے، طلاق نہیں دیا تھا، تو کیسے وہ دوسرے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شہید کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جاتا ہے جو عام مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کفنایا جاتا ہے، نمبر 1، کفنایا جاتا ہے، نمبر 1، کفن زندوں کو نہیں مردوں کو دی جاتی ہے۔ نمبر 3، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو گرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں نہیں پڑھی جائے گی، بعض ائمہ کہتے ہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 3،
اس کو دفنایا جاتا ہے، کسی زندہ کو دفنایا نہیں جاتا، قبر میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وراثت تقسیم ہوتی ہے، بیوی عدت گزارتی ہے، اور بیوی عدت گزارنے کے بعد وہ اگر شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے حلال شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کہا ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخر اگر وہ حقیقت میں مرا ہوا نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا، ورنہ مردہ تو ہے ہی وہ۔ اب مردہ کہنے سے کیوں منع کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مردہ اس کو اس لیے کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ عام طور پر اللہ کے راہ میں شہید ہوتا آدمی، عام طور پر انسان انتقال کر جاتا تو بھول جاتے ہیں۔ جاہلیت میں لوگ کہتے ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ اسلام نے کہا مٹ نہیں گیا، بلکہ زندگی سے زیادہ اس کا نام شہادت کے بعد روشن ہو جاتا ہے۔ جو نہیں بھی جانتے وہ بھی اس کو جاننے لگتے ہیں، اور اس کا چرچا باقی رہتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، دیکھیں اس کا چرچا برابر۔ پھر نمبر 2، جس چیز کے لیے اس نے شہادت پائی اس کا کارنامہ نہیں مرتا، اس کا کارنامہ زندہ رہتا ہے۔ شہید ہوا لیکن ایسا کارنامہ کیا، اور جس چیز کے لیے شہادت کی، دین اسلام، وہ ساری چیزیں باقی ہیں، تو اس کا نام اور روشن ہو جاتا ہے، نیست و نابود نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے زندہ کا۔ اور ایک بہت بڑی وجہ اور ہے اس کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے کہ بل احیاء عند ربہم، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مقام اللہ نے بہت بڑھا دیا ہے۔ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس جنت میں۔ جیسے کہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی روحوں کو سونے کے پرندے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جنت میں، انہی کے اندر شہید کی روح ڈال کر کے شہید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا کہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی روح سونے کے پرندے میں اللہ نے ڈال دیا ہے، اور پرندہ وہ پورے جنت میں گھومتا، یرزقون، اور کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ ان کے زندہ رہنے کا ایک معنی ہے۔ ہمارے یہاں جو معنی لے لیا جاتا ہے یہ دنیا میں زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہیں، یہاں مرادیں مانگنی چاہیے، یہ سب غلط ہے۔ آپ اگر سورہ یاسین کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑا شہید جو ہوگا وہ صاحب یاسین، جس کا تذکرہ ہے۔ لوگوں نے اس کو مارا، قتل کر ڈالا، شہید ہوا، لیکن کہتا کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں گیا۔ جنت میں جانے کے بعد جب بڑے ہی مزے کی زندگی، بڑے اونچے مقام مرتبہ پایا تو کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون،
بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کی میری قوم کو پتا چل جاتا، کاش کی میری قوم کو کوئی بتا دیتا کہ ہمارے رب نے ہم کو کتنی عزت دی ہے۔ اسی لیے شہداء زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ نے سن لیا، حدیث کی روشنی میں آپ کو علم آ گیا۔ زندہ ہیں کئی معنی ہم نے بتائے، جس میں ایک عند ربہم، اپنے رب کے پاس، قبر میں نہیں ہیں، جنت میں ہیں وہ۔ پہلی چیز ہم نے کہا، تین چیز شہداء کے بارے میں اللہ نے منع کیا، بتایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، ان کو مردہ مت کہو۔ نمبر دو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ زندہ رہنے کا مطلب یہ بتایا، اور کہاں زندہ ہیں؟ جیسے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی اور بتایا، ان ارواح الشہداء عند اللہ تعالی، جنت میں اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، یہاں نہیں۔ تیسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا اور ہمیں ان کے متعلق یاد رکھنا ہے، فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، سب جواب دے دیا اللہ نے۔ وہ کیسے زندہ ہیں اس کا شعور اس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بالکل بات واضح ہو گئی۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کیسے وہ زندہ ہیں، کیا کیفیت ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کا علم نہیں، تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ ہمارے ہاں جو نہیں زندہ ہیں، مردہ عام زندگی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہتے نہیں، وہ کیسے زندہ ہیں اور ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے، یہ تمہارے شعور اور ادراک سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ، اے مسلمانوں، ضرور بھی ضرور تم کو آزمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے، بچ نہیں سکتے تم۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید، بڑا تاکیدی حکم ہے، بہت زوردار پاور والا کلام ہے کہ ضرور بھی ضرور یقین رکھو کہ تم کو آزمایا جائے گا۔ ابتلا آزمانے کے کیا مقصد ہوگا؟ تاکہ اللہ دیکھے تم میں کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، تمہارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ تم اچھے ہو یا برے، ہدایت پر ہو یا ضلالت پر، جنت کے راستے پر ہو جہنم کے راستے پر، تم خود اپنی آنکھوں سے اپنے بارے میں فیصلہ کرو، اپنے حالات کو دیکھ لو۔ اور آزمائے گا کس میں اللہ تعالی؟ بِشَيْءٍ من الخوف، کئی چیزوں میں، کچھ تو خوف کے ذریعے، خوف دشمن کا ڈر بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں۔ اس آیت پر غور کرنا، مسلمان خصوصاً چاہے مسلم ملک میں یا غیر مسلم ملک میں،
جو غیر مسلم ملک اقلیت میں ہیں ان کو تو بہت زیادہ اس آیت کو سمجھنا چاہیے. ایسے عمومی طور پر مسلم ملک میں جو مسلمان بس رہے ہیں، اپنا ملک ہے اسلامی ملک، ان کو بھی ذرا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تمہیں آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے. خوف دشمن کا، ظالموں کا، یہ خوف ہوگا. وہ طرح طرح سے تم پر ظلم کریں گے، اسلام کو مٹانے، تم کو مٹانے کی دھمکیاں دیں گے، تمہارا نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے طرح طرح کے تمہارے خلاف قرارداد پاس کریں، بل پاس کریں، آئے دن تمہارے متعلق کچھ نہ کچھ وہ فیصلہ کرتے رہیں. تمہارے جان کے دشمن بھی بن جائیں گے، جو آج دیکھا جا رہا ہے. یہ ہے بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے. نمبر 2، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور والجوع، خوف کے بعد جوع ہے. سب سے پہلے آزمائش خوف، نمبر 2 الجوع. جوع یعنی قحط مسلط ہو جائے، یا حالات ایسے ہو جائیں کہ قحط نہ ہو، لیکن حالات کچھ ایسے بن جائیں دنیا کے کہ کاروبار ٹھپ ہو جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں، اور آمدنی کے سارے راستے بند، اور اناج اور غلہ کی بے انتہا کمی ہو جائے. آج جیسے دیکھ رہے ہیں کرونا، کس قدر لوگ پریشان ہوئے، اور ابھی تک پریشانیوں میں ہیں. نوکریاں جا رہی ہیں، روزی روٹی کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہوا، کاروبار ٹھپ ہو گئے. آدمی کام کرتا بھی ہے تو سامنے والی پارٹی کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں، اس کا بھی تو کاروبار آپ سے زیادہ خسارے میں تو وہ ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ جوع یعنی بھوک، اور اس کی کئی شکلیں ہوں گی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیلاب آیا، ساری فصلیں ختم ہو گئیں، کوئی بیماری آ گئی فصل پر، ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، انسان بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے. نمبر 3، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو گھٹا کر کے. مال گھٹا دے گا اللہ تعالی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال گھٹا کر کے، یعنی آمدنی رک جائے، کاروبار کا نقصان ہو جائے، مالی بحران ہو جائے. جہاں لاکھوں آتے تھے وہاں ہزاروں کا مسئلہ بن جائے. فصل میں ہلاک و بربادی آ جائے. نمبر 4، پہلے اللہ کس میں آزمائے گا؟ دشمن کو مسلط کر کے. نمبر 2، بھوک کو مسلط کر کے. نمبر 3، مالی نقصان اور خسارہ کر کے، مال کا نقصان ہو مختلف انداز سے. اسی طرح سے جان کے میں نقصان، بھوک، خوف، بھوک. اسی طرح سے مال کا نقصان. نمبر 4، جان کا نقصان، اموات.
اموات، بیوی بچوں کا، دوست احباب کا، گھر والوں کا، جو حالت ابھی دیکھیں کرونا میں، یعنی خاندان کے خاندان، فیملی کی فیملی ختم ہو گئی. ایسا بھی ہوا کہ ماں باپ سارے بڑے ختم ہو گئے، کسی کے ہاں 6 مہینے کا بچہ بچا ہے. ایسے بھی حالات ہوئے، جانتے ہیں آپ لوگ. یہ ایک قسم کی کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. والثمرات، ثمرات پھل فروٹ اور زمین کی پیداوار کا نقصان پہنچا کر کے، باغات میں پھل کا نقصان، یا اس طرح سے بہت سارے نقصان انسان کے اوپر آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزمائے گا. 5 چیزیں ہو گئی ہیں: خوف، دشمن کا خوف، غلبہ، بھوک، رزق کی کمی، تنگی، قحط وغیرہ، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اور پیداوار پھلوں اور فصلوں کا نقصان. دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے سالوں کتنے کسانوں نے خودکشی کر ڈالی. یہی سب ہوتا ہے. مال کا نقصان برداشت نہیں کر پاتے ہیں، فصل کا، باغات کا، یہ سب آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آزمائش میں تمہارا کام کیا ہے؟ کیوں یہاں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مومنوں تمہاری ہم آزمائش کریں گے. تو یہاں مومنوں کو سمجھنا ہے دوستو، یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسے موقع پر مومنوں کو کیا کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزمائے گا، نقصان اور خسارہ ہوگا، امتحان لے گا، کھرے کھوٹے کا میں فرق کرنے کے لیے، سچے اور جھوٹے میں تمیز کرنے کے لیے، مومنو تمہارا کیا کام ہے؟ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی ایسے موقع پر جو صبر کریں گے ان کو آپ خوشخبری سنا دیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ بلا ہو، آفتوں، نقصان اور خساروں میں جن کا تذکرہ اوپر ہوا، جب اللہ تعالیٰ آزمائے تو جو لوگ صبر سے کام لیں گے آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. یعنی ایسے موقع پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی صبر کا مطلب یعنی دین پر، شریعت پر، عقیدے، توحید اور سنت پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے. یہی اصل میں آزمائش کا مقصد ہے، امتحان ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھو اور آپ اس پر صبر کرنے کی کوشش کرو. اور یہ صبر بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. سب کو نہیں ملتا، جس پر اللہ کرم کرتا اس کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اور صبر اس سے پہلے گزر چکا ہے 3 قسموں کا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر ڈٹے رہیں. نمبر 2، برائیوں، حرام کاریوں سے بچنے میں آپ کا کتنا نقصان خسارہ نظر آئے، آپ برائی سے دور رہیں. نمبر 3، آفات اور بلائیں، جو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پر خوش رہو. اگر ہم خوش رہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا اس پر خوش رہو. ساری پریشانیاں دور کر کے اللہ تعالیٰ تم کو سب سے زیادہ خوشحال بنا دے گا. ترمذی کی حدیث.
صبر کرنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلا آفت مصیبت آتی ہے خوب واویلا کرتے ہیں, شکوہ شکایت کرتے ہیں, روتے دھوتے پیٹتے ہیں, کچھ خودکشی کرتے ہیں, کچھ طرح طرح کے پریشانیاں مول لے لیتے ہیں, اور آخر میں جا کر کے رو دھو کر کے جب تھک جاتے ہیں تو آخر میں صبر کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, خوب روتے دھوتے ہیں, شکایت سب کچھ, خودکشی نہیں کرتے تو آخر میں صبر کرتے ہیں. جیسے غیر مسلموں کو آپ دیکھیں, بے دینوں کو, یہ صبر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یہ صبر تو انسان دنیا کا بڑا سے بڑا کافر بھی صبر کر لیتا ہے. آپ دیکھیں, ہندو کی ماں مرتی ہے, باپ مرتا ہے, یہود و نصارہ کی اہل و عیال مرتے ہیں, روتا ہے دھوتا ہے, لیکن چند مہینوں کے بعد سب زندگی پھر مایوس ہو جاتا ہے, تو ملنے والا نہیں, پھر اپنی زندگی نارمل گزار لیتا ہے. یہ صبر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صبر مقبول ہے, الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب تکلیف مصیبت آزمائش آئے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے آپ اس پر صبر کر لیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے. ایک جگہ گئے, گزر ہوا, ایک عورت, ایک بوڑھی قبر پر رو رہی ہے, واویلا کر رہی ہے, بیٹھی ہے قبر پر روتی ہوئی, ہائے ہائے کر رہی ہے. نبی علیہ السلام کا گزر ہوا, لوگوں سے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے, یہ روزانہ یہاں آ کے ایسے روتی ہے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے, فرمایا امی جان آپ صبر کریں. لیکن وہ عورت نبی علیہ السلام کو پہچانتی نہیں تھی. اس نے بڑے زور سے آپ کو جھڑکی دی, الیک انی فإنک لم تصبک مصیبتی, چل چل اپنا راستہ پکڑ. ہم کو نصیحت کرتا ہے, میرے بیٹے کی جگہ تیرا بیٹا مرا ہوتا تب پتہ چلتا کہ بیٹے کی موت کیسے ہوتی. نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کیسے لوگوں کو منہ نہ لگیں, آپ واپس چلے گئے, آگے بڑھ گئے, آ کے گھر میں بیٹھ گئے. آپ بعد میں اس عورت کو لوگوں نے بتایا تم نے اللہ کے رسول کو جھڑکی دے دی. کس کو جی؟ کوئی تھا, ہم کو سمجھانے آیا تھا. لوگوں نے کہا امی جان وہ اللہ کے رسول تھے. آپ وہ عورت جب سنی کہ اللہ کے رسول تھے, میں سمجھا رہے تھے, اللہ کے رسول کو پہچانتی نہیں تھی, تو بھگی وہاں سے روتی ہوئی, آپ کے گھر کا پتہ لگاتے ہوئے گھر آئی. آپ نے دیکھا وہی عورت جس نے آپ کو جھڑکی دی تھی, الیک انی فإنک لم تصبک مصیبتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے وہی عورت کھڑی ہے. اللہ رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, میں صبر کروں گی. تو اللہ رسول فرمایا امی جان اب صبر کا کیا فائدہ, الصبر عند الصدمۃ الاولی. جیسے کوئی صدمہ ہوا اسی وقت صبر کرنا, یہ اصل میں صبر ہے. رو دے کر کے آخر میں تو سبھی صبر کر لیتے ہیں. تو دوستو یہ حدیث میں نے سنائی بتانے کے لیے کہ صبر فوراً کرنا چاہیے. اسی اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, اے ہمارے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں. کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے ہمارے نبی آپ ہمارے ان صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنائیں کہ جیسے ان پر مصیبت آتی ہے واویلا کرنے کے بجائے مصیبت آتے ہی وہ صبر کرنے لگتے ہیں. مصیبت آئی
فوراً انہوں نے صبر کرنا شروع کر دیا، رو دھو کر کے، پیٹ پاٹ کر کے نہیں، مصیبت آتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر صبر کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے دوستو انا للہ پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بلا اور آزمائش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی فضیلت اس کی آئی ہے۔ ایک بات ہمیں یاد آئی، تابعین میں کبار تابعین اور جو بڑے علماء و فضلاء ہیں ان میں ایک سعید ابن جبیر ہیں، سعید ابن جبیر ہیں۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، ہم اس لیے سنا دے رہے ہیں کہ آپ لوگ سمجھیں کہ انا للہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی فضیلت اللہ نے اس کے پڑھنے والے کے لیے رکھی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں ما اوتی احد فی المصیبۃ ما اوتی هذه الامہ، مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو پڑھنے کا حکم دیا، خیر و برکت کی چیز عطا کی۔ اللہ اکبر، ما اوتی احد من الامہ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی امت کو نہیں یہ چیز ملی تھی۔ بہت بڑی بات ہے، ما اوتی احد فی المصیبۃ ما اوتی هذه الامہ، اس امت کو مصیبت میں چند کلمات جو اللہ نے خیر و برکت کے عطا کیے ہیں، اجر و ثواب کے، اس امت سے پہلے کبھی کسی اور امت کو اللہ نے نہیں دیا تھا۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو بھی یہ چیز نہیں ملی تھی، جبکہ دو دو بیٹے غائب ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے جب بیٹے کا معاملہ سنا تو ایک ہی بات کہی، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہا یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، ہمارے غم کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر، یا اسفا علی یوسف تو پڑھا، لیکن انا للہ پڑھنے کا موقع انا للہ اللہ نے ان کو بھی نہیں دیا تھا۔ یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ اس سے پہلے کسی بھی امت کو انا للہ پڑھنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ یہ چند کلمات تھے، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، سب کو محروم رکھا، اس آخری نبی اور ان کی امتیوں کو نوازا ان کلمات سے۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے یہ کلمات پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کتنی خیر و برکت کی چیز ہے، اس سلسلے میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے اختصاراً، اگر اس واقعے کو ہم بیان کر دیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ جب ہمارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں، تو میں
اس وقت بہت غمگین غمزدہ تھی اور بہت ہی زیادہ پریشان. بڑی اچھی ازدواجی زندگی ہماری گزرتی تھی. کہتے ہیں شوہر ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ہمیں اس کا بڑا صدمہ تھا. کہتی لیکن ایک دن ویسے غمزدہ روتی ہوئی بیٹھی تھی, ہمیں یاد آیا کہ ایک مرتبہ ہمارے شوہر ابو سلمہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب بھی کسی مومن پر کوئی مصیبت آئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, پھر اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اس دعا کو پڑھے گا تو الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا. جس شخص نے اس دعا کو پڑھا اللہ تعالیٰ مصیبت میں اس کو اجر بھی دے گا, اور جو چیز اس کی ختم ہوئی ہے اللہ نے جس سے محروم کر دیا اس سے اچھی چیز اسے عطا کرے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے دعا یاد آئی, میں پڑھنا چاہتی لیکن میرے ذہن بات آتی کہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے, اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ جو چیز گئی ہے اس سے بہتر چیز تم کو ملے گی. اتنا اچھا ہمارا شوہر ابو سلمہ تھے, ابو سلمہ سے اچھا کوئی انسان تو ہے ہی نہیں, کسی ماں نے جنا ہی نہیں ایسا لڑکا, تو ہمیں ملے گا کہاں سے. کہتی رک جاتی, لیکن جب بھی پڑھنا چاہتی شیطان ہی وسوسہ دلاتا. لیکن ایک دن میرے دل میں بات آئی یار پڑھو جاؤ, ثواب تو ملے گا. ابو سلمہ تو نہیں ملیں گے لیکن ثواب تو ملے گا. کہتے میں نے پڑھنا شروع کی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتے میں نے برابر اس کو پڑھنا شروع کیا, یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دعا کے بارے میں آپ سب لوگ یاد کر لیں کہ یہ دعا ایک مرتبہ نہ پڑھیں, مصیبت جب بھی یاد آئے مصیبت اس دعا کو پڑھ لیں. سالوں پڑھنا پڑتا پڑھتے ہیں, جب بھی مصیبت یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, بس پڑھتے رہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتی رہی. عدت گزر گئی ہماری. عدت گزرنے کے بعد ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میں نے اندر سے پوچھی کون, تو پتا چلا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قاصد ہوں. اللہ کے رسول نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے اور شادی کا پیغام لے کر کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. کہتی ہیں میں نے انکار کر دیا, عذر پیش کر دیا کہ نہیں میں شادی نہیں کر سکتی, اور 2 عذر پیش کیا. نمبر 1 میری چھوٹی بیٹی ہے, چھوٹی سی بیٹی ہے, چھوٹے سے بچے ہیں. میری چھوٹی سے بچی میں نبی علیہ السلام سے شادی کر لی, یہ گھر میں رہی, میں بچی تو چھوڑ نہیں سکتی. یہ بچی روئے گی, شور مچائے گی, کھیلے گی, تو نبی علیہ السلام گھر میں رہیں گے تو ان کے آرام اور نیند میں خلل پڑے گا. اس لیے میں نبی علیہ السلام سے شادی نہیں کرتی. نیت بڑی اچھی تھی کہ میں بچی لے کے گئی, نبی علیہ السلام کوئی سی تقریب پہنچے, عیدہ پہنچے, مشوش ہو جائیں آپ
آپ آرام کرو، بیٹی ہماری رونے لگے، آپ کی نیند خراب ہو جائے، آپ کسی کام میں ہو بچی ہماری شور مچائے، آپ بہت ساری چیزیں انکار کر دیا۔ قاصد آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے انکار کر دیا اور بہانہ یہ ہے بچی کا۔ قاصد گیا دوبارہ کہ اللہ رسول نے ہمیں بھیجا، آپ بچی کی فکر نہ کریں، اللہ کے رسول اس بچی کو اپنی بچی بنا دیں گے۔ سوچی پھر بھی انکار کر دی کہ نہیں، آپ جائے نبی علیہ السلام سے میرا عذر پیش کر دیں، وہ یہ کہ میں اپنے شوہر کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، میرا شوہر بہت خوددار و غیرت مند تھا، میں ان کی غیرت کو ان کی وفات کے بعد ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی۔ واپس آ گئے۔ قاصد نے آ کر کے اللہ رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے دوسرا عذر پیش کیا ہے، ابو سلمہ اپنے شوہر کی غیرت کا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر بھیجا، جاؤ ان سے کہہ دو شادی کر لیں، دونوں عذر ان کے ہم قبول کر لیتے ہیں، بیٹی کو اپنا بیٹی بنا لیں گے۔ نمبر 2، شادی کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے شادی کر لینے کے بعد پہلے شوہر کی غیرت کی جو فکر ہے، وہ غیرت بھی اللہ ان کی دل و دماغ سے نکال دے گا۔ اللہ کے رسول نے ہر شرط ان کی قبول کی اور نکاح میں آ گئے۔ پھر کہتی ہیں فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ اس دعا کو ہم نے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو آخر فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ابو سلمہ جو ایک امتی تھی، ان کی وفات کے بعد اس دعا کی برکت سے اللہ نے ہمیں سارے نبیوں کے سردار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں شامل کر دیا۔ دوستو، اس دعا کو یاد کریں اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی کوشش کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اللہ جو چاہے جیسے چاہے ہمارے اندر تصرف کرے، خوشی دے یا غمی دے، دولت دے یا فقر و محتاجگی دے، صحت دے یا بیماری دے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اس کو اختیار ہے جیسے چاہے ہمارے اندر تصرف کرے۔ یہی ہے انا اللہ کا مطلب، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم کو پلٹ کر کے اسی کے پاس جانا، یعنی زندگی میں بھی اسی کے ہیں، مرنے کے بعد بھی اسی کی ملکیت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایسے موقع پر جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے 3 بڑی زبردست 3 انعام کا اعلان کیا۔ کن کے لیے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائش میں جو صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 3 عظیم ترین نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں، کون لوگ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم، جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ صلوات سے مراد رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا، صلوات کا، نوازشیں، کرم نوازیاں، مہربانیوں کی بارش برسائے گا۔ نمبر 2،
ورحمتن، اور خصوصی اللہ تعالی ان کو نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا. اللہ کی رحمت، مال، اولاد، صحت، تندرستی، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے ان کو نواز دے گا. نمبر 3، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہدایت پا چکے ہیں. یہ بہت بڑی ہے دوستو. ہمیشہ ہم لوگ ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہدایت ہمیں ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ علامت اور نشانی مقرر. صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، آزمائش میں، مشکلات اور پریشانیوں میں، دین کی راہ میں، اسلام پر قائم رہنے میں کتنی بھی آزمائشیں، تکالیف، پریشانیاں آئیں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں، صبر سے کام لیں. اللہ رب العالمین فرماتے یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے اور آئندہ ان کو ہدایت ملتی رہے گی. ہمیشہ آئندہ بھی ان کی ہدایت ملتی رہے گی. یہاں امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پیاری بات، یہ آیت جب تلاوت کرتے اور کبھی اس آیت پر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تو بڑی پیاری بات کہتے کا حکم دیتے اور بڑی پیاری بات بتاتے. کہتے نعمت الادلان و نعمت العلاوہ، نعمت الادلان و نعمت العلاوہ، بڑی پیاری بات کہتے. امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کہتے کہ لوگوں آیت کی تلاوت کرتے، سمجھاتے، کہتے لوگوں نعمت الادلان، نعمت الادلان یا نعم الادلان و نعمت العلاوہ، دونوں ادلان بھی بڑے اچھے، کیا خوب، اور علاوہ تو بڑا زبردست ہے. کیا مطلب ہے؟ 3 چیزیں ہیں. اولئک لہم صلوات من ربہم، نمبر 1، ورحمہ 2، اور نمبر 3 آخر میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. نعم الادلان و نعمت العلاوہ، کیا چیز ہے؟ پرانے زمانے میں اور آج بھی دیکھیں گے، اونٹ پر جب سامان لادا جاتا ہے تو انداز یہ ہوتا ہے جو کجاوا بناتے ہیں اونٹ کے پیٹھ پر پھنسا کر کے دائیں اور بائیں، ایک باسکٹ، بڑا باسکٹ کہیں گے نا، بڑا سا ٹوکرا باسکٹ ادھر لٹکی ہے اور دائیں جانب اور ایک بائیں جانب ہے. سامان ان دونوں باسکٹوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، دائیں میں بھی اور بائیں میں بھی، اور ایک طرف نہیں رکھتے. کیوں؟ اگر ایک طرف رکھنا پلٹ جائے گا. دونوں کا بیلنس برابر ہونا چاہیے. اور اونٹ کی پیٹھ خالی رہتی ہے تو ایک سامان 1 کنٹل اس پر بھی لاد دیتے ہیں اور آدمی اس پر خود بیٹھ لیتا ہے. یہ دونوں سائڈ جو ہیں ان کو ادلان کہا جائے، ان کو علاوہ کہا جائے. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو آج ہمارے ہاں اس کی بڑی مثال ہے. سائیکل ہوتی ہے، سائیکل پر کیریل بندھا ہوتا ہے. کبھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دائیں بائیں بھی کچھ رکھتا ہے اور اصل جو سیٹ ہے نا کیریل اس پر بھی رکھ دیتے ہیں. کیریل میں دونوں طرف لکڑی پھنسا دیتے ہیں اور تھیلی باندھ دیتے ہیں لٹک کے، اور ایک
10 کلو اس پر بھی رکھ دیتے ہیں. تو یہ دائیں بائیں جو ہے ان کو ادلان کہا جاتا ہے، اور اوپر جو رکھ دیا جاتا ہے اس کو علاوہ کہا جاتا ہے. بڑی پیاری تشبیہ دی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے. کہتے ہیں دیکھو یہ دو چیزیں بڑے ادلان، اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے اللہ رب العالمین ان پر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہیں، کرم نوازیاں، مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، ہمیشہ اللہ ان کو نوازتا رہتا ہے، نیک عمل کی توفیق دیتا رہتا ہے، اولاد دے رہا ہے، سکون کی زندگی دے رہی، ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا رہتا ہے. ایک عدلت تو یہ ہے، اور دوسری طرف ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں. یہ تو ہو گئی دلال. اور ایک ہے علاوہ. علاوہ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی مرتے دم تک ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا. تو دوستو، آزمائش میں، آفتوں اور بلاؤں میں، چاہے جان کی ہو یا مال کی ہو، ہمیشہ آزمائش میں آپ صبر سے کام لیں، اور یہی اصل میں کامیابی اور کی دلیل بھی ہے. قرآن پاک سورۃ البقرہ میں آگے آیت آ رہی ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہی سچے مومن اور اہل تقوی کی علامت و نشانی ہے کہ ہر حال میں صبر سے کام لینا، چاہے نیک کام، شریعت کی پابندی میں تکلیف آئے، ہم پابندی کر کے اپنے دین و ایمان کو بچائیں گے، فرما برداری پر ڈٹے رہیں گے، منکرات محرمات سے بچنے کی باری آئے، کتنا بھی نقصان ہو لیکن ہم حرام کام نہیں کریں گے. حرام کام کریں گے تو دنیا تو بن جائے گی لیکن ہمارا ایمان آخرت خراب ہوگی. نقصان برداشت کریں گے، صبر کریں گے. نمبر 3، انسان اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے مسلمان، واولئک هم المتقون، اور یہی اہل تقوی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر اعتبار، ہر موقع پر صبر سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے درس میں بات آئی تھی کہ اسلام کا دار و مدار یا تو صبر پر ہے یا شکر پر ہے، جس کی تفصیل پچھلی آیتوں میں گزر چکی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوشحالی دے، بھلا کرم کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کسی مصیبت اور آفت آزمائش میں ڈال دیں تو فوراً ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے. شکر کریں گے تو بڑا جب بھی فائدہ، اور صبر کریں گے تو اور فائدہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.